يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے آج کی لڑکی کل کی ماں اور ساتھ ساتھ مرد اور عورت کا دینی تربیتی پروگرام۔ آج کے ہمارے سیشن کا ٹاپک ہے بیوی پر شوہر کے حقوق۔ اس سے پہلے ہم نے شوہر کے جو بیوی کے اوپر حقوق اور فرائض تھے اس کے بارے میں جانا تھا۔ ہمارا چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، ضرور وزٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے، اور جتنے بھی لیکچر ہیں آج کی لڑکی کل کی ماں کے آپ کو سب پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ بیوی پر شوہر کے کیا حقوق ہیں اور کن چیزوں میں بیوی کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے، اور آخر میں کچھ ایسے پوائنٹس میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ، کچھ ایسی ٹپس دوں گی جس سے اس رشتے کو نبھانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو شرعی، اخلاقی اور معاشرتی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، اور اس میں دونوں فریقین کی کچھ ذمہ داریاں اور کچھ حقوق اور فرائض ان پر عائد ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رشتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی لیے یہ رشتہ احکامات الہی کے تحت خوشگوار ازواجی تعلقات قائم رکھنے پر مبنی ہے۔ نکاح کے ذریعے دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ وہ احکام الہی کے تمام خوشگوار ازواجی تعلقات کو قائم رکھیں گے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کی بنیاد پر میاں بیوی کے تعلق خوشگوار گزرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزاریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رشتے میں محبت ڈالی ہے۔ جس طرح مرد کے ذمے عورت کے بہت سارے شرعی اور اخلاقی حقوق ہیں، ایسے ہی عورت کے ذمے شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں جن کو اپنانا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ عورت کے ذمے شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب اس نے اپنی ذات شوہر کے سپرد کر دی ہے تو اس کی ہمیشہ حفاظت کرے اور اس سلسلے میں خیانت کا ارتکاب نہ کرے۔ شوہر چاہے حاضر ہو یا غائب ہو، یعنی کسی سفر پہ گیا ہو، تو کسی بھی اجنبی مرد سے تعلق قائم کرنا اس کے لیے اس امانت میں خیانت کرنے کے مترادف ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ معاملہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو چکا ہے۔ شادی کر کے جو مرد ہے یعنی شوہر، وہ باہر چلا جاتا ہے کسی بھی دوسرے ملک، اور عورت کو اپنے ماں بہنوں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے عورت جو ہے وہ بے روی کی طرف چلی جاتی ہے، اور اگر اپنی ماں بہن کے رحم کرم پر چھوڑتا ہے تو آبویسلی پھر لڑائی جھگڑے مسئلے مسائل بڑھتے ہیں۔ تو اس طرح کیا ہوتا ہے، گناہ کرنے کے مواقع بہت ملتے ہیں، اور یہ گناہ سارا جاتا ہے شوہر کے اوپر بھی، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری میں تھی۔ جب آپ نے شادی کی ہے، کانٹریکٹ سائن کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ہر طریقے سے حفاظت کریں گے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر نے خواتین سے یہ بات پوچھی کہ مرد یعنی شوہر جو ہے اس سے عورت کتنے دن تک جو ہے وہ دور رہ سکتی ہے، تو صرف 4 مہینے بتایا تھا۔ لوگ تو عورتوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کر صدیاں لگا دیتے ہیں واپس آنے میں، سالوں لگا دیتے ہیں۔ صرف 4 مہینے جو ہے عورت اپنے شوہر سے دور رہ سکتی ہے، اس کے بعد اس کو شوہر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کے ذریعے میاں بیوی کو زنا کرنے سے بچایا ہے۔ تو عورتیں جو ہیں یعنی جو بیویاں ہیں وہ اپنے شوہروں کو زنا کرنے سے بچاتی ہیں، تو اتنی لمبی جدائی، اتنا لمبا گیپ دینا اس رشتے میں کہیں سے بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جس مرد نے عورت سے نکاح کیا ہے اس کا ایک مقصد غلط جگہ سے نفسیاتی خواہش کو چھوڑ کر جائز اور حلال جگہ پہ پورا کرنا ہے۔ اسی لیے شوہر کو جب بھی اس کا تقاضا ہو، شوہر کو جب بھی محسوس ہو کہ اسے اپنی بیوی چاہیے، تو بیویوں کو بھی چاہیے کہ وہ کسی قسم کا بہانہ نہ بنائیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر تمہیں اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے تمہیں اپنے پاس بلائے تو اگر تم ہانڈی روٹی بھی کر رہی ہو تو اس کو چھوڑ کر، اس کام کو چھوڑ کر اس کا تقاضا پورا کرو۔ نمبر 3 ہے شوہر کا جو مال ہے اور جو سامان ہے اس کی حفاظت کرنا بیوی کی ذمہ داری ہے، اور اس کو اگر شوہر جو بھی کام، کوئی پیسہ یا کوئی بھی چیز آپ کو دیتا ہے
تو آپ اس کی مرضی کے خلاف غلط کاموں میں نہ اس کو خرچ کریں، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کریں اور فضول خرچی سے بچیں، کیونکہ خواتین کو ایک یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کہ ان کو ہر چیز جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ ضرورت ہے، تو ضرورت اور سہولت میں فرق کو جانیے۔ پھر یہ بھی عورت کو خیال رکھنا چاہیے کہ بلا وجہ ہر بات پر روک ٹوک کرنا اور ناراض ہو جانا، بات نہ کرنا، یہ بھی کوئی اچھی عادت نہیں ہے، اس سے نا محبت میں کمی آتی ہے، شوہر اس رشتے کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے۔ تو اپنی ایک عادت بنائیں، ایک طریقہ بنائیں، اسی کے تحت جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ پھر یہ کہ اگر بیوی کو کسی بات پر غصہ آ جاتا ہے تو اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز میں بات کرے، طعنہ دے، برا بھلا کہے، اور یہ انتہائی درجے کی بے حیائی ہے، بے شرمی ہے۔ شوہر اگر کوئی شریف شوہر ہے، وہ کچھ نہیں کہہ رہا، تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسی عورتوں کا بس منہ کھل جائے اور وہ بند کرنا ہی بھول جائے۔ تو ایسی عورتوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بہت ساری عورتیں جہنم میں دیکھی گئی ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی ناشکری تھی۔ تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں اور اپنی زبان پر قابو رکھیں، کیونکہ نا شوہروں کا بڑا حق ہے بیویوں کے اوپر۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بعد کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، کیونکہ نا یہ ہمارے لیے بہت جو ہے وہ سختی والی زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں نا، جب انسان باہر جاتا ہے، کام کے لیے جاتا ہے، تو ہزاروں قسم کی اونچ نیچ، آزمائش، تکلیف، پرابلمس اس کو فیس کرتا ہے نا، کس کے لیے؟ اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بہت بلند رکھا ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سر سے لے کے پاؤں تک شوہر کے جسم میں پیپ بھر گئی ہو اور بیوی سے کہا جائے کہ اس کو چاٹو، تب بھی وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ پھر یہ ہے کہ شوہر کی خواہش پوری نہ کرنے والی پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر وہ اپنے پاس آپ کو بلاتا ہے صبح، شام یا رات، تو آپ کو اس کے پاس جانا ہے۔ اگر آپ جانے سے انکار کر دیتی ہیں تو ایسی عورت پر فرشتے رات بھر لعنت فرماتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب جو عورتیں ہوتی ہیں، یعنی جو بیویاں اگر اپنے ہسبینڈ سے لڑتی ہیں، تو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب عورت دنیا میں اپنے شوہر کو ایذا یا تکلیف پہنچاتی ہے تو جنت کی حوریں اس کو برا بھلا کہتی ہیں اور اس کے لیے یہ کہتی ہیں کہ یہ تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، ان قریب تو اس کو میرے پاس آنا ہے۔ تو اس میں ان کو بھی ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے، تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے۔ لڑائی تو ویسے بھی چاہے کسی بھی رشتے میں ہو بری ہے۔ پھر یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ قدم نکالے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ یا نفلی عبادت کرنا بھی جو ہے مناسب نہیں ہے۔ پہلے اسے اجازت لینی ہے، یعنی شوہر سے اجازت لینی ہے، اس کے بعد پھر آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتی ہیں اور نفلی عبادت کر سکتی ہیں۔ ہاں، فرائض کے یہ نہیں ہے، فرائض تو آپ کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نفلی عبادت کے لیے آپ کو اپنے شوہر سے اجازت لینی ہوگی۔ پھر یہ ہے کہ عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک عورت کے اندر یہ 4 چیزیں موجود ہوں گی تو جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ اور وہ 4 چیزیں کون کون سی ہیں؟ عورت 5 ٹائم کی نمازی ہو، رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی عزت اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو، تو وہ جنت کے ہر دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ نیک بیوی کی صفت یہی ہے قرآن مجید میں، بلکہ قرآن مجید کی روح سے، کہ نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکمیت کو تسلیم کر کے اس کی اطاعت کرے، اس کے تمام حقوق ادا کرے، ساتھ ساتھ اس کے پیچھے اپنے نفس اور اس کے مال کی حفاظت کرے۔ حدیث میں آیا ہے کہ بہترین ہے وہ عورت کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ، اور جب تم اس کو کوئی حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے۔ دیکھیے، چاہے مرد ہو یا عورت، اگر انسان گھریلو زندگی میں اپنی زبان پر قابو پا لے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دیتا ہے، اس میں سکون، عافیت اور محبت عطا کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے اپنے حسن، اخلاق، ثابت قدمی اور عمدہ عادت سے اپنے شوہر کا دل جیتے، اپنے سسرال والوں کا دل جیتے۔
پھر اپنے شوہر کے لیے تسکین کا باعث بنے، اس کی خواہش کا خیال رکھے، اس کے ساتھ شدید محبت اور الفت کا اظہار کرے۔ پھر یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو شوہر دیا ہے اس پر وہ راضی رہے، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ عموماً جو ہے وہ خواتین ناشکری کس بات پر ہوتی ہیں کہ شوہر کی صحیح آمدنی نہیں ہے، یا بعض دفعہ اس کی شکل و صورت جو ہے وہ اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں کہ قابل قبول نہیں ہے، تو اس پہ بھی اس کو طعنے دیتی ہیں، یا پھر اس کو برا بھلا کہتی ہیں، یا اسے دل نہیں لگاتی ہیں۔ تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ جو آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں تھا وہ آپ کو مل گیا، اس پر صبر شکر کریں، کیونکہ اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے گا۔ پھر یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی رازدار بن کے رہے، شوہر کی کوئی بھی بات کسی سے بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ اپنے مکان، اپنا بدن، اپنے کپڑے، اپنے بچے، گھر بار بہت صاف ستھرا رکھے، کیونکہ صفائی ویسے بھی نصف ایمان ہے، تاکہ شوہر جب تھکا ہارا گھر میں آئے تو وہ دیکھ کر خوش ہو۔ جب وہ خوش ہوگا تو اللہ بھی اس سے راضی ہوگا، اور اللہ بھی خوش ہوتا ہے ایسی عورتوں سے۔ پھر شوہر جب کسی بھی پریشانی میں اگر گھرتا ہے یا کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو کانفیڈنس دیں، اور اگر کوئی بھی غلطی اس سے ہو جاتی ہے تو احسن طریقے سے اس کو سمجھائیں۔ اچھا، یہاں پر ماؤں کی ذمہ داری بھی آتی ہے، خاص طور پر کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت بھرپور طریقے سے کریں، یعنی شادی سے پہلے ان کو اس بات پر ترجیح ان کی ہونی چاہیے کہ جب ان کی شادی کے دن قریب آئیں تو یہ بات ان کو سمجھائیں کہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور ہر طرح کے آرام کا خیال رکھو، گھر میں صفائی ستھرائی کا انتظام رکھو، ان کی ماں اور ان کے باپ کو عزت دو، اور ان کی مناسب خدمت جو بنتی ہے وہ ضرور کرو، اپنے نندوں سے حسن سلوک کرو، دیورانی جٹھانی سے بنا کے رکھو، ان سے الجھنے کے بجائے ان سے جو ہے وہ معاملہ درست کر کے رکھو، جس کا جو حق ہے وہ اس کو ضرور دو۔ یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کو اس کے بارے میں ضرور بتائیں، اور یہ بات ان کو ذہن نشین کروا دیں کہ یہ سب کچھ آپ اللہ کے لیے کر رہی ہیں۔ ہر اچھے عمل کی اگر آپ نیت اچھی کریں گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت بھی دے گا اور سکون بھی دے گا، کیونکہ اور ساتھ ساتھ اجر بھی دے گا۔ چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، اس رشتے کو نبھانے کے لیے ایک چیز یاد رکھنی ہوگی کہ شادی کے ذریعے میاں بیوی زندگی کے ہم سفر بن جاتے ہیں۔ چونکہ یہ سفر طویل ہوتا ہے تو اس کی رفاقتیں بھی طویل ہوتی ہیں، شاید اسی لیے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں نشیب و فراز ضرور آتے ہیں، کبھی اچھا کبھی برا، لیکن یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اچھا ہو چاہے برا ہو، دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ دونوں کو اس بات پر غور کرنی چاہیے کہ مجھے دینی اور دنیاوی اعتبار سے کامیاب شوہر یا کامیاب بیوی بننا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے پروٹیکشن ہے، ایک دوسرے کے محافظ ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں میں اور خود بھی اس کی عزت کرے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے گھر والوں سے اپنے شوہر کی عزت کروائے اور خود بھی کرے۔ ایک چھوٹا سا قصہ اس بات پہ میں سنا دیتی ہوں کہ محبت سے پہلے عزت کی ضرورت ہوتی ہے، پہلے محبت بعد میں ہوتی ہے، عزت کریں گے تو محبت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اسی بات پر میں ایک چھوٹا سا آپ کو قصہ سنا دیتی ہوں کہ عورت ہو چاہے مرد، ان کی عزت کتنی ضروری ہے، خاص طور پر جو ہے وہ اس معاملات میں جب اگر دونوں میں سے کسی ایک کا عیب یا گناہ پتہ چل جائے، کیونکہ میاں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، تو اس عیب کو بھی آپ نے ایسے ہی ڈھانکنا ہے جیسے لباس آپ کے جسم کو ڈھانکتا ہے۔ دیکھیں نا، لباس اور جسم کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، تو اسی طرح میاں بیوی کے رشتے میں بھی کسی چیز کی کوئی گنجائش بچتی ہی نہیں ہے، ہونی ہی نہیں چاہیے۔ خیر، بیوی کو کچھ ایسے معاملات پتہ چلے جو نازیبا بھی تھے، اور شوہر کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ بیوی کو پتہ چل گئے، لیکن اس میں کیا ہوا کہ یہ معاملات سارے لڑکی کے میکے میں ہوئے، تو اور لوگوں نے بھی اس کے بارے میں سنا، تو اس لڑکی نے سب سے زیادہ جو بے وقوفی کی وہ یہ کہ سب لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کے اوپر وہ چیخی، چلائی، غصہ کیا، اور جو گناہ اس سے ہوا تھا سب کو اس کے بارے میں بتایا۔ یقین جانیں آج بھی وہ میاں بیوی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اجنبی کی طرح، کیونکہ شوہر وہ گناہ ختم ہو گیا، اس نے اپنے اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن جو عزت تھی نا وہ ساری عمر کے لیے
اس کے یعنی جو لڑکی کا جو میکے والے تھے وہ بھی ساری عمر اس کی عزت نہ کر سکے، اور وہ شوہر نے بدلہ یہ لیا کہ اب وہ کہیں اس کی عزت نہیں کرتا۔ تو دیکھیں جب میاں بیوی میں اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو چھپانا چاہیے، اور میاں بیوی اس مسئلے کو خود ہی حل کریں بجائے کسی تیسرے کو بیچ میں ڈالیں۔ ہاں، اگر آپ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو جیسے حدیث میں آیا ہے کہ کسی تیسرے کو بیچ میں ڈال کے اس مسئلے کو سولو کروائیں، لیکن سب سے پہلے یہی ہے کہ کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اچھے برے کو جانتے ہیں، مزاج کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، تو اس مسئلے کا خود حل نکالنے کی کوشش کریں۔ اس میں محبت بھی بڑھتی ہے اور معاملات بھی درست ہوتے ہیں۔ بس یہ یاد رکھیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں اعتماد بھروسہ لازم اور ملزوم ہے۔ اگر آپس میں اعتماد یا بھروسہ نہ ہو تو یہ رشتہ نہیں رہتا۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا ہے۔ جنتی بیوی وہی ہے جس سے اس کا میاں راضی ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیک عمل کر سکیں اور جنت کے حقدار بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔